وہ جو ہے بالکل تباہ و پریشان نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام پریشان ہو کر بارگاہ رسالت میں جا رہے ہیں۔ آقا کائنات کی مقدس بارگاہ میں جب حاضری ہوئی ہے، جا کر کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں عاشق آپ کا ہے، فلاں صحابی آپ کا ہے، یا رسول اللہ مرغ بستر پہ لیٹا ہوا ہے لیکن روح اس کے جسم سے نہیں نکل رہی ہے، شدت سے پریشان ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، پریشانی بڑھتی نظر آ رہی ہے، اس کی پریشانی دن بدن بڑھ رہی ہے، تکلیف میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اے آقا کائنات اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، میرے مصطفیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آقا نے کہا دیکھو اس کی ماں زندہ ہے، کہا ہاں ماں زندہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ صحابہ اکرام کو لیا اور لے کر کے کہاں آ گئے، اس صحابی کے گھر آئے ہیں، اور صحابی کے گھر آنے کے بعد فرمایا اس کی ماں کہاں ہے، بوڑھی کو بلایا جائے۔ جب اس کی ماں کو بلایا گیا ہے، لاٹھی ٹیکتی ہوئی بارگاہ رسالت میں آ رہی ہے، آقا کائنات کی مقدس بارگاہ میں جب حاضر ہو رہی ہے، حاضر ہونا تھا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بوڑھی یہ بتلا تیرا بیٹا کیسا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا اچھا تھا، میرا بیٹا نمازی تھا، میرا بیٹا پرہیزگار تھا، میرا بیٹا عبادت گزار تھا، میرا بیٹا متقی تھا، یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت ہی اچھا تھا۔ آقا کائنات فرماتے ہیں ہاں ہاں میں جانتا ہوں وہ نمازی تھا، میں جانتا ہوں وہ پرہیزگار تھا، وہ عبادت گزار تھا، لیکن یہ تو بتلا تیرے حق میں وہ کیسا تھا، تیرے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتا تھا، تیرے ساتھ اس کے معاملات کیسے تھے؟ جیسے ہی اتنا کہا ہے بوڑھی کی آنکھیں نم ہو گئی ہے، بوڑھی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا ہے۔ آنے کے بعد آقا نے کہا اے بوڑھی یہ بتلا تو اتنے پریشان کیوں نظر آ رہی ہے، اس طریقہ سے پریشان کیوں نظر آ رہی ہے، آخر تیری آنکھیں نم کیوں ہو گئی، تیرے دل میں غم کیسے پیدا ہو گیا، تو کیوں اتنی پریشان ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے حق میں بھی یہ اچھا تھا، لیکن یا رسول اللہ ایک بار اس نے مجھے جھڑکا تھا، ایک بار اس نے مجھے ڈانٹا تھا، اور جب ڈانٹا تو میرے دل میں اتنی تکلیف پہنچی، میرے دل میں زخم ہو گیا، وہ تکلیف میری مٹ نہیں رہی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے بوڑھی اپنے بیٹے کو معاف کر دے، یہی وجہ ہے کہ اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، روح نکلنے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ناراض ہے، اگر تو راضی ہو گئی تو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں آج ہماری حالات کیا ہے، ہمارے ماں باپ ناراض ہو کوئی فرق ہمیں نہیں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پہ۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں وہ صحابی رسول ہے نا ہم سے کہیں بہتر ہیں، ہم سبوں سے زیادہ بہتر ہے وہ رسول کائنات کو ایمان کی حالت میں اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا ہے، مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، اتنا اعلیٰ مقام ہے، وہ صحابی رسول ہے، لیکن ایک بار ڈانٹ دیا ہے، ایک بار جھڑک دیا ہے، پھر روح نہیں نکل رہی ہے، تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے، پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا بوڑھی اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ بوڑھی کہی یا رسول اللہ وہ درد ہمارا ختم نہیں ہونے والا ہے، وہ درد نہیں ختم ہو رہا ہے، آقا میں اسے نہیں معاف کروں گی۔ اتنا کہنا تھا، مصطفیٰ جان رحمت ہیں صحابہ اکرام کو فرمایا لکڑیاں اکٹھا کرو۔ جیسے ہی سنا ہے لکڑیاں اکٹھا کرو، ماں کا ممتا ہے۔ میں تمام اولادوں سے کہنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے نوجوانوں ہوشیار ہو جاؤ، ماں کیا ہے، ماں کا ممتا کیا ہے ذرا اسے دیکھو، اور اس کی طرف جب بڑھو گے تو تمہارے سمجھ میں بات آ سکتی ہے۔ وہ ماں تڑپ گئی اور تڑپ کر کہا یا رسول اللہ لکڑیاں کیوں اکٹھا کی جا رہی ہیں، لکڑیاں اکٹھا کرنے کا سبب کیا ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اے مصطفیٰ لکڑیاں کیوں اکٹھا کی جائیں گی؟ آقا کائنات نے فرمایا بوڑھی دیکھو تیری موجودگی میں لکڑی میں آگ لگائی جائے گی، اور جب لکڑی سلگ جائے گی تیرے بیٹے کو اسی آگ کے شعلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا، ماں کا ممتا تڑپ اٹھا، ماں تڑپتی ہوئی بارگاہ رسالت میں گئی اور کہا آقا میری موجودگی میں میرا بیٹا جلایا جائے، یہ میں پسند نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، مصطفیٰ نے کہا سنو سنو، اگر آج دنیا کے آگ
میں جلنے دینا اپنے بیٹا کو پسند نہیں کر سکتی ہے تو معاف کر دے. اگر تو آج معاف نہ کرے گی تو تیرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. بوڑھی آگے بڑھی ہے, کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے, میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. ادھر ماں معاف کر رہی ہے, ادھر بیٹا کلمہ پڑھا ہے, اور روح جو ہے جسم سے پرواز کرتے نظر آ رہی ہے, روح نکلی ہے اب بڑی شان کے ساتھ. اس لیے میرے پیارے ضرورت ہے کہ اگر والدین ناراض ہوں تو پہلے انہیں راضی کیا جائے. وہ کیسے راضی ہوں گے؟ اگر انہیں راضی کرنے کا طریقہ ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہے. دوسری بات یہ ہے, میرا پیغام ہے میرے پیارے, اس شب میں آپ جگ رہے ہیں, شب بیداری کر رہے ہیں, نمازیں پڑھیں گے, ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں, نبی پہ درود و سلام کی کثرت آپ کریں گے, سب کچھ ٹھیک ہے, یہ ساری عبادتیں ہیں. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عبادت ہماری بارگاہ رب میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے, اگر آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے, اگر آپ نے کسی پہ ظلم کیا ہے, کسی کو ستایا ہے, کسی کی غریبی کا مذاق اڑایا ہے, تو پہلے اس سے معافی مانگو. اگر وہ غریب معاف کر دے گا, وہ بھائی معاف کر دے گا, تو رب آپ کو معاف کر دے گا. اور یقینی آپ جو طلب کریں گے وہ سب آپ کو مل جائے گا. یہ معمولی چیز نہیں ہے میرے پیارے. معلوم ہے روز محشر میں میرا پروردگار جب میزان قائم فرمائے گا, میزان عمل پہ جب اعمال وزن کیے جائیں گے, اس زمانے میں آقا کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص ایسا پہنچے گا جس کے پاس نماز کی کمی نہیں ہوگی, جس کے پاس روزے کی کمی نہیں ہوگی, جس کے پاس سجدے کی کمی نہیں ہوگی, جس کے پاس صدقات کی کمی نہیں ہوگی, جس کے پاس زکات کی کمی نہیں ہوگی, کوئی کمی نہیں ہوگی, بھرپور ہوگا. نیکیاں پہاڑ کے مانند ان کے پاس ہوگی, بہت ساری نیکی ہوگی. یہ بھی سوچے گا نیکی میرے پاس بہت ہے, بہت ساری نیکیاں ہیں. وہ انسان وہاں حاضر ہوگا, رب غفور کی بارگاہ میں ہوگا, پروردگار کی بارگاہ میں. جیسے ہی حاضر ہوگا, حاضر ہونے کے بعد پروردگار کہے گا نماز تو نے پڑھا ہے, روزہ تو نے رکھا ہے, حج تو نے کیا ہے, زکات تو نے دیا ہے, صدقات تو نے دیا ہے, نیک کام تو نے کیا ہے, اعمال کی کمی نہیں ہے. تمہارے پاس تو ڈھیر نیکیاں ہے, اتنے ہی میں ایک دبلا پتلا انسان, ایک کمزور و نحیف انسان ہوگا, دوڑتا ہوا آئے گا, بارگاہ رب میں حاضر ہوگا, رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہے گا میرے مالک و مولا, اے میرے پروردگار, یہ شخص جس کے پاس نیکی کی کمی نہیں ہے, نیکی ڈھیر لگی ہوئی ہے, پہاڑ کے مانند ہے, یہ انسان مجھے ستایا تھا, یہ انسان مجھ پہ ظلم کیا تھا, اس نے میری غریبی کا مذاق اڑایا تھا, مجھے کمزور سمجھ کر مجھے دبایا تھا. مولا تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دلوایا جائے. مولا تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا عوض دلاتے. مولا میں بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں, مجھے فیصلہ دے دے. مولا تبارک و تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو اس کا بدلہ مل جائے. رب غفور پاک پروردگار فرمائے گا اے بندہ دیکھ, یہ تیرے سامنے مظلوم کھڑا ہے, جس پہ تو نے ظلم کیا ہے, جسے تو نے ستایا ہے, جسے تو نے پریشان کیا ہے. اب تیری نیکی کا یہ عالم ہوگا, جب وہ نیکی ختم ہو جائے گی, جب نیکی اسے دے دی جائے گی, اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک انسان آئے گا, اور آنے کے بعد کہے گا مولا یہ انسان جس کے پاس نماز کی کمی نہیں, جس کے پاس روزے کی کمی نہیں, جس نے حج بھی کیا ہے, زکات بھی دی ہے, نیکیاں بہت ساری اس نے اکٹھا کی ہے مولا, لیکن اس نے دنیا میں میری زمین غصب کی تھی, اس نے میرے زمین پہ قبضہ کیا تھا, ناحق قبضہ کیا تھا. مولا تو مجھ کو اس کا بدلہ عطا کر دے, مجھے اس کا بدلہ دلا دے. اس سے اتنا کہنا تھا. کہے گا جیسے ہی رب فرمائے گا یہ بندہ سن لے, یہ تم بدلہ مانگنے کے لیے آیا ہے, تو نے جو اس کے ساتھ کیا ہے اب اسے اس کا عوض دے دے, اس کا بدلہ دے دے. جیسے
جیسے ہی کہے گا اب وہ بندہ کہے گا مولا اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، میری نمازیں ختم ہو گئی ہیں، اب میرے پاس کچھ نیکی نہیں، میں کیا دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندہ کھڑا ہے اور تم کہتا ہے یہ مانگ رہا ہے اسے دے دو، کہے گا مولا اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا دوں؟ جیسے ہی جمع کہنا ہوگا اتنا ہی میں وہ کہے گا مولا اگر اس کے پاس کچھ نہیں یہ مجھے نہیں دے سکتا ہے تو میرے جو گناہ ہے وہ اسے دے دو۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ حدیث پڑھ رہے تھے تو اللہ کے حبیب کی آنکھیں برسنے لگی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں رہی آ رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت آپ اس طریقہ سے آنسو بہا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آقا کائنات فرماتے ہیں اے میرے دیوانوں، اے میرے صحابیوں، ارے وہ دن ایسا ہوگا کہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چاہیں گے کہ میرا گناہ اس کو دے دیا جائے، اس سے بچو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرو، کسی کے ساتھ تم کسی کو پریشان نہیں کرو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس مظلوم بندے سے کہ مظلوم بندے تو اسے معاف کر دے، لیکن وہ خاموش کھڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ بندہ دیکھ اوپر کی طرف نگاہ اٹھا لے، جیسے ہی اوپر کی جانب نگاہ اٹھے گی، اس کی نگاہ اٹھے گی تو دیکھے گا کہ اوپر فضا میں ایک باغیچہ ہے اور اس باغیچے کے اندر ایک محل ہے جو کافی خوبصورت محل ہے، بہت چمکدار محل ہے، سونے کی اینٹ سے تیار کیا گیا ہے، ہیرے جواہرات سے سجایا گیا ہے وہ گھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا مظلوم مولا یہ مکان میں نے دیکھا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی تصور میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا، نہ ایسا دیکھا ہے، اے میرے مالک یہ مکان کا جواب نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے گا سنو اے میرے بندے یہ مکان جو تم دیکھ رہے ہو، یہ محل جو تم دیکھ رہے ہو، یہ بلڈنگ جو تم دیکھ رہے ہو، میں اسے بیچوں گا، میں اسے فروخت کروں گا۔ اتنا سننا تھا۔ مظلوم کہے گا مالک و مولا اس کی قیمت کون دے سکتا ہے جو سونے کی اینٹ سے بنی ہو، جو عمارت سونے کی اینٹ سے تیار ہو، ہیرے جواہرات سے اس مکان کو سجایا گیا ہو، اے میرے رب کون ہے جو اس کی قیمت ادا کرے؟ تو اللہ فرمائے گا مولا تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندہ تو اسے خرید سکتا ہے، تو اسے خرید سکتا ہے۔ اب یہ مظلوم پریشان ہو جائے گا، کہے گا مالک و مولا میں تو بدلہ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن مولا تو کہہ رہا ہے میرے جیسا مفلس، میرے جیسا غریب، میرے جیسا کمزور انسان جو دنیا میں ستایا گیا تھا آج یہ کیسے خرید سکتا ہے؟ رب فرمائے گا میرا پروردگار فرمائے گا اے بندہ سن لے، اگر تو یہ محل لینا چاہتا ہے، اگر اس محل کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، تو معاف کر دے گا میں تمہیں یہ محل عطا کر دوں گا، یہ جنت عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی مومن بھائی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لغزشیں معاف کر دیتا ہے تو پروردگار انعام میں اسے جنت عطا کرتا ہے، جنت جیسی دولت عطا کرتا ہے۔ رب فرمائے گا بندہ تو اسے معاف کر دے، جب معاف کر دے گا نا تو میں یہ محل تمہیں عطا کر دوں گا، یہ محل تمہیں میں دے دوں گا۔ وہ بندہ کہے گا مولا میں نے معاف کر دیا، مولا میں نے معاف کر دیا۔ جیسے ہی کہے گا معاف کیا، رب کہے گا جا یہ محل تیرا ہے، یہ بلڈنگ تیری ہے، چلا جا، اب اس کے اندر تو داخل ہو جا۔ وہ بندہ جانے لگے گا، جیسے ہی آگے بڑھے گا رب فرمائے گا رک جا، رک جائے گا، کہے گا تو تنہا جا رہا ہے، ارے تو اپنے بھائی کو جسے معاف کیا ہے اسے چھوڑ کے تو جا رہا ہے، ایسا نہ کرو، ارے اس کا ہاتھ پکڑو، اس محل میں تم بھی چلے جاؤ اور تمہارے ساتھ تمہارا یہ بھائی بھی چلا جائے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ میری قوم کے دیالو مسلمانوں، آج ہمارے حالات کتنے بگڑ رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم سے جو بھول ہوئی ہے، ہمارا بھائی جو ہم سے ناراض ہے، کاش ہم اسے راضی کر لیں، اور راضی کرنے کے بعد اتنی متبرک رات جو آ رہی ہے جس میں رات بھر جگتے ہیں اور جگ جگ کر کے امیدیں اپنی
وابستہ رکھتے ہیں، ہمیشہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں اس سب میں جگیں گے، اپنے رب سے طلب کریں گے، اپنے رب سے مانگیں گے اور میرا رب ہمیں عطا کرے گا، ہمارا ارادہ رہتا ہے۔ تو اس سے پہلے ضرورت ہے میرے پیارے کہ ہم جو ہے اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ہمارے خوش و اقربا، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے پڑوسی اگر ہم سے ناراض ہیں تو زندگی میں ہی ہم ان سے معافی طلب کریں، اگر وہ معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس رات کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ جتنا جگیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز کا بدلہ ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ قبرستان جو جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے میرے پیارے، قبرستان جانا چاہیے، ایسے تو روزانہ جائیے، جمعہ کا جمعہ جائیے، نہ ہو مہینے میں جائیے، نہ ہو تو سال میں جائیے، عیدین میں جائیے، لیکن جائیے، ضرور جائیے، بہت بڑا انعام ہے پیارے۔ اگر کوئی بندہ قبرستان میں اپنے ماں کے قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، صرف زیارت کا حکم ہے، زیارت کے لیے اگر گیا ہے، اپنے ماں کی قبر کے قریب جا کر اپنی ماں کی قبر کو صرف دیکھتا ہے اور معمول بناتا ہے، تو رب فرماتا ہے ایسے بندے کو میں ابراروں کی جماعت میں شامل کروں گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا نیک ہو جاتا ہے۔ اور قبرستان میں آج ہم جائیں تو بہت سارے لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں قبرستان میں مٹی کے ڈھیلے ہیں۔ ارے تمہارا باپ مارا مٹی بن گیا، وہ اس کا معاملہ ہے، وہ سمجھے تمہارے ساتھ معاملہ ہے، ہمارے ساتھ معاملہ نہیں۔ ہمارا نبی ہمیں عقیدہ عطا کیا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو، جب تم سلام کرو گے تو تمہارے سلام کا جواب وہ قبر میں رہنے والے تمہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، پتہ چل گیا کہ اگر ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان